اب اگلا سوال یہ ہے، اچھا قانون کو اگر ہم دیکھیں تو یہ قانون تو پرندوں میں بھی چلنا چاہیے، حیوان تو وہ بھی ہیں، وہ پرندے جو حرام گوشت ہیں اور خون جہندہ رکھنے والے ہیں، مثلا کوا، مثلا چیل، مثلا عقاب، مثلا یہ بڑے بڑے پرندے، ان کا فضلات جو ہیں وہ نجس ہونے چاہیے. اور وہ پرندے کہ جن کے اندر ایک شرط ہے، خون جہندہ تو ہے مگر حرام گوشت نہیں ہے، حلال گوشت ہے، جیسے کبوتر ہے، جیسے چڑیا ہے، جیسے آغا سیستانی کے حساب سے مثلا مور ہے، درست، ان کا پاک ہونا چاہیے. قاعدے کا تقاضا تو یہ ہے کہ پرندوں میں بھی یہ تفصیل آنی چاہیے. لیکن کچھ روایات ہیں جن کی وجہ سے نہ آغا خوئی نے یہ بات مانی، نہ یہ مانتے تھے، وہ نہ مانتے تھے، نہ یہ مانتے ہیں کہ یعنی بطور عمومی فرماتے ہیں کہ پرندوں کے فضلات پاک ہیں. سب کی جو یہ بیٹ وغیرہ یا جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں، آپ کی اردو پتہ نہیں، میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، وہ جو بھی ہے بالآخر نام اس کا جو بھی آپ بھلا سا رکھ دیں، تو وہ جو ہے تمام پرندوں کے، چاہے وہ حلال گوشت ہو، چاہے آپ جا رہی تھیں اوپر سے کوا جا رہا تھا، اس نے بیٹ کر دی، وہ سیدھی آ کے آپ کے کپڑوں پہ گری. اب آپ نے نماز بھی پڑھنی تھی، آپ یہاں آ رہی تھی، یہاں پہ تو پاک کرنے والا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، تو آپ پریشان ہو گئے کہ بھائی میں نماز کیسے پڑھوں گی، میرے تو مثلا کپڑے نجس ہو گئے. تو کوئی نجس نہیں ہوئے، آپ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو کہ میں اب نماز کیسے پڑھوں گی. نماز کے لیے کوئی مشکل ہوگی تو نماز میں پریشانی آئے گی نا. جب ایک چیز پاک ہے، فرض کریں ایسے ہی کوئی اور مثلا رطوبت جو ہے وہ پاک رطوبت آپ کے مثلا جسم پہ یا لباس پہ لگ جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا نا، ابھی بھی کچھ نہیں ہونا، آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں ان فضلے کے ساتھ کہ جو پرندے کا آپ کے اوپر گر جائے. درست چیز سمجھ میں آئی بات؟ بس حیوانات کا فارمولہ تقریباً ایک چھوٹے سے حصے میں آغا سیستانی نے احتیاط لگائی ہے، حرام گوشت کہ جو خون جہندہ نہیں رکھتا اس کے بھی پیشاب میں، درست احتیاط لگائی ہے. باقی سب جگہ پہ قانون مانا ہے. پھر اسی قانون کا تقاضا یہ تھا کہ پرندوں میں تفصیل آئے، مگر ادھر بھی نہیں مانا انہوں نے، حرام گوشت پرندوں میں اس قانون کو نہیں مانا، اس کے ایکسیپشن کے قائل ہوئے، کچھ روایتیں ہیں اس کی وجہ سے ظاہر، درست. بس پرندہ کوئی بھی ہو، حلال گوشت ہو، حرام گوشت ہو، چھوٹے چھوٹے ہوں، بڑے بڑے ہوں، خوبصورت سے ہوں، بھیانک سے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. پرندوں کی یہ جو فضلات ہیں، اگر یہ پیشاب پاخانہ مکس ہو کر آتا ہے، اور بلال میں نے کہا اب یہ ساری چیزیں ایسی مبہم ہیں کہ کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے ان کے اندر، سسٹم کیا چل رہا ہے ان کے اندر، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا جو ان کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں، ان کے ڈاکٹرز وغیرہ وہ جانتے ہوں گے، ہمیں تو خبر نہیں ہے. لہذا ہم ایک اجمالی سے ہی مطلب بتا سکتے ہیں کہ جو بھی بہرحال ان کے فضلات ہیں پیشاب و پاخانے کے نام پہ جو یہ کرتے ہیں گند، وہ سب پاک ہے. درست آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق. امام خمینی کا یاد ہے، آغا خمینی کے نظریے میں یہ تفصیل باقی تھی. اچھا اس کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ بہرحال مشکلات بھی ہیں. آغا خمینی پرندوں میں بھی اسی تفصیل کے قائل ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہے. لہذا اگر حرام گوشت اور خون جہندہ والے تو اس کے فضلات نجس ہیں ان کی نظر میں. اچھا آپ پر آ کر گر جائے اتنی مشکل نہیں ہوتی انسان کے لیے، درست. آپ جائیں گی مثلا فرض کریں کپڑے پہ گرا ہے، کپڑا اتار کے پاک کر لیں گی، ہاتھ پہ گر گیا ہاتھ دھو لیں گی، بالآخر اتنا بڑا آسمان نہیں ٹوٹتا. مشکل اس وقت آتی ہے کہ جب آپ گزر رہی ہوں کسی مسجد کے سامنے سے اور آپ نے دیکھا مسجد پر کسی کوے نے بیٹ کر دی اور آپ امام خمینی کی تقلید میں ہوں. آپ پر واجب ہے کہ آپ جائیں، جا کے مسجد کو پاک کریں. تو شکر کریں آپ لوگ ان کی تقلید میں نہیں ہے، اچھی خاصی تعداد تو ماشاءاللہ سارے چہرے بچیوں کے ہیں جو آغا سیستانی ہی کی تقلید میں ہوں گے. لیکن آغا خمینی کا یہ نظریہ ضرور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نجس ہے. لہذا سب سے بڑی مشکل ان کے نظریے کی جو تھی وہ یہی تھی کہ کہیں گزرتے گزرتے آپ کی نظر پڑ گئی کسی کوے کے اوپر جس نے بیٹ کی اور وہ بھی مسجد میں، سارے کام چھوڑ کے پہلے مسجد کو پاک کریں، اس کے بعد اپنے کاموں پر جائیں. یہ اس کا اثر ہے. تو یہ جناب علی آپ کا دوسرا سوال بھی ہو گیا کہ پرندوں کے حوالے سے جو ہے وہ پاک سمجھتے ہیں، اور اگر وہ آپ کے بدن یا لباس پر لگے ہوئے ہوں تو اس میں آپ کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے.
درست جی. البتہ بہتر کہا انہوں نے پرہیز کرنے اس کو بہتر ہے, لیکن وہ ہم لوگ واجبات پہ عمل بڑی مشکلوں سے کرتے ہیں, تو بہتر پہ کون عمل کرے گا؟ لہٰذا یہ ایک بہتر کا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اس کو پاک سمجھیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله